نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ شعراء کی آیت بارکہ نمبر 155 سے 159 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورت کا 8واں رکوع اور 19 پارے کا 12واں رکوع چل رہا ہے. اس رکوع میں اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ قوم سمود وہ قوم کہ جس کو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کے بعد پیدا کیا. قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں ایک ہی دادے کی اولاد تھی. شمال مغربی عرب کے اندر یہ قوم آباد تھی جس کو مقام ہجر کہا جاتا ہے. بعد میں اس کا نام مدائن صالح پڑ گیا اور آج بھی مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ مشہور و معروف ہے. آج بھی قوم سمود کے آثار وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ عزت کا پیغام سنایا اور یہی دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم ایک اللہ سے ڈرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو واطیعون اور میری اطاعت کرو. جو نعمتیں تمہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں ان نعمتوں میں تم نے باقی نہیں رہنا. یہ کھیت, یہ کھلیان, یہ نخلستان, یہ بہتے ہوئے چشمے, یہ سب کچھ اللہ رب العزت تم سے واپس لے لے گا اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے, ایمان لے کر نہیں آؤ گے. اللہ رب العزت نے تمہیں قوت سے نوازا, طاقت عطا فرمائی اور پھر ایک ہنر عطا فرمایا کہ بڑے بڑے شملہ پہاڑوں کو تراش کر تم اس میں اپنے گھر بنا لیتے ہو. لیکن تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہو, اس کے اطاعت کرنے والے نہیں ہو, اس کے ممنوع احسان نہیں ہو. اس کے مد مقابل تم ان لوگوں سے اطاعت کرتے ہو جو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے ہیں, کسی بھی قسم کی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر قوم سمود کے لوگ کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے, آپ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں. اگر آپ اپنے قول کے اندر اپنی باتوں کے اندر سچے ہیں فأتی بآیہ تو ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں. اور پھر قوم کے لوگوں نے خود ہی مطالبہ کیا کہ سامنے جو بڑی پہاڑی ہے, بڑی چٹان ہے, تو آپ اگر اس کے اندر سے گابر روحنی پیدا کر کے دکھا دیں دسماتی تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تم سب کے سب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آتے ہو تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمہیں جیسے تم کہہ رہے ہو اسی طرح نشانی دکھا دے گا. چنانچہ قوم کے لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم ضرور جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی. اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. وہ بڑی چٹان پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک گابر اپنی جگہ پیدا ہوتی ہے, نکلتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ, اور پھر نکلنے کے بعد ایک بچے کو بھی وہ اپنی جنم دیتی ہے. اب یہ ایسی اپنی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے. قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا هذه ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی روحنی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لہا شرب,
پانی پینے کے لیے ایک دن اس کی باری ہوگی، کنویں پر سے ایک دن یہ پانی پیے گی، یعنی جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن اس کنویں پر سے کوئی اور جانور پانی نہیں پی سکے گا۔ وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی ایک پانی کی ایک باری مقرر ہوگی، یوم معلوم، ایک مقررہ دن، یعنی ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم نے کنویں کا پانی جو ویسے معلوم کر سکتے ہو۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ کسی برے ارادے سے چھونا نہیں ہے، مطلب اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ خانی نہیں کرنی۔ یہ جس کھیت کی طرف چرنا چاہے اس کو چرنے کی اجازت دی جائے، جس کو لے کر پانی پینا چاہے اس کو پانی پینے دیا جائے، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرو گے، اس کو تنگ کرو گے، تو پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ آن پہنچے گا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اکثریت جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، کچھ لوگ ہی ایمان لے کر آئے تھے جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن جو ہے وہ اپنی پانی پی رہی ہے اور اس دن کسی اور کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک امتحان تھا، اس قوم کے لیے ایک آزمائش تھی، لیکن اس قوم نے جو ہے وہ اپنی پرانی روش قائم رکھی۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اس اونٹنی کی پونچھوں سے، یعنی پاؤں کے تھوڑے سے اوپر والے، پچھلا پاؤں جو ہوتا ہے اس سے تھوڑے سے اوپر والے حصے سے وہ اس کو کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ پریشان بھی ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور اللہ رب العزت نے عذاب نے جو ان کو آ پکڑا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور جو اس اونٹنی کو ذبح کرنے والے تھے، نقصان پہنچانے والے تھے، اولاً وہ دو شخص تھے، ایک کا نام مسرہ تھا، ایک کا نام قدار تھا۔ ان دو شخصوں کو قوم کے لوگوں نے دو عورتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ تیار کیا، اور پھر ان دو کے ساتھ ان دو کا مزید 7 لوگوں نے باقاعدہ طور پر عملی طور پر جو ہے وہ ساتھ دیا کہ جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے کے لیے جا رہی تھی، ہاتھ میں بیٹھے یہ دو شخص جو ہے اس میں سے مسرہ نے تیر مارا جو اس کی پٹری پر، اس کی ٹانگ پہ لگا، خون رسنے لگا، بہنے لگا۔ تو قوم کے لوگ جو ہے وہ کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے، بقیہ قوم کی ایک بڑی تعداد اس واقعے کو دیکھ رہی تھی، تو کچھ خوف زدہ بھی ہوئے، لیکن عورتوں نے جو ہے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ میں کوئی مردانگی نہیں ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے، کیا ہو گیا کہ تھوڑا سا خون بہتے ہوئے دیکھ کر آپ لوگ ڈر گئے ہو، بارے مت لو اور اونٹنی کا خاتمہ کر دو، اس کو ذبح کر دو۔ چنانچہ جو دوسرا شخص تھا قدار، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں جو ہے وہ پاؤں کے تھوڑے سے اوپر والے حصے سے کاٹ دیتا ہے، بعد میں سینے پر نیزہ مارتا ہے اور بالآخر پوری طرح سے ذبح کر دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کیا تھا کہ اپنی کو چھیڑنا نہیں ہے، وہ لوگ اس کو ذبح کر بیٹھے، اب اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا تو قوم کے لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی کو چھیڑو گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، عذاب تو ابھی تک نازل نہیں ہوا، تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، کل جمعرات کے دن تمہارے رنگ جو ہیں وہ بالکل پیلے زرد ہو جائیں گے، پرسوں جمعہ مبارک کے دن جو ہے وہ تمہارے رنگ بالکل سرخ ہو جائیں گے، ہفتے والے دن تمہارے رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور اتوار کی صبح جو ہے وہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے توبہ طائب کر لی، لیکن بہت کم لوگ تھے، اکثریت جو ہے انہوں نے اس کو ایک معمول کی بات سمجھی، حالانکہ جمعرات کے دن ان کے رنگ جو ہے وہ بالکل پیلے زرد ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کی نصیحت حاصل نہ کی۔
انہوں نے کہا سوچا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آخر مجھے پیشن گوئیاں ثابت ہونے کے بعد جو ہے وہ اتوار کی صبح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور اللہ رب العزت کی عذاب کی پکڑ میں یہ آ گئی. اونٹنی کو قتل کرنے والے اگر تو تھوڑے لوگ تھے لیکن جو دوسرے لوگ تھے ان کی پوری حمایت تھی. وہ اس گناہ کے اوپر خاموشی انہوں نے اختیار کی. انہوں نے ان لوگوں کو باز نہیں کیا. چنانچہ سارے کے سارے جو وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اسے ایک ہی سبب ملتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو جس حد تک ہمیں ہمارے لیے ممکن ہے اس گناہ کو روکنا ہمیں روکنا چاہیے. اگر اللہ نے قوت دے رکھی ہے تو طاقت کے ذریعے سے روکنا چاہیے ورنہ زبان کے ذریعے سے. اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے اس گناہ کو کا برا سمجھنا چاہیے جیسے کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے. اگر ہم اس گناہ کو دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے تو آپ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل سے برا سمجھنا یہ کمزور ترین ایمان ہے. اگر ہم گناہ کو دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ خدا خاصا نہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہم ایمان سے محروم ہیں. ہمارے سامنے کتنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے گھروں کے اندر گناہ ہوتے ہیں لیکن ہم گناہ کو گناہ بسا اوقات گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس کے اوپر توبہ کے بھی توفیق اللہ کی عطا نہیں کریں گے. تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ گناہوں سے دوسروں کو روکنے کی کوشش ہونی چاہیے. ورنہ آخر درجہ تو کم از کم یہ ہے کہ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے اور اس سے نفرت کا جو اظہار کرنا چاہیے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے کے اندر عبرت ہے. وما کان اکثر المؤمنین، اور ان کی ایک بڑی تعداد میں وہ ایمان لانے والی نہ تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب رحم فرمانے والا ہے. جو شخص بھی اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ رب العزت کی ذات جو معاف کرنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب کا اقوام کی ان جو واقعات ہیں ان سے پوری طرح سے عبرت حاصل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ارحم جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حسبنا الله